السلام علیکم دوستو، حضرت مریم وہ پاک باز اور پاکیزہ عورت ہے جن کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتار دی گئی، اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہات میں نہ رہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عبدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی تھی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف اس عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کے عطا کرنے کی دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے تو صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہوگی کہ اس کی نظر اب نہیں ہوگی، کیونکہ رسم کے مطابق لڑکی کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اس سے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم الشان مبارک و مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو کہ پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضاعت ختم ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو بیت المقدس لے جاتے ہیں تاکہ مجاوروں کے سپرد کر کے اپنی منت پوری کر لیں۔ وہاں مجاور جھگڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں گے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے وہی حضرت مریم کی کفالت کرے۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں بہاؤ میں الٹی طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھیں، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئیں۔ آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جب بھی حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو وہ حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا کی حیرت بجا تھی۔ حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے کر جاتا ہے آپ کو؟ حضرت مریم پرسکون ہو کر فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ تبھی حضرت زکریا نے اللہ تبارک تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا کی۔ آپ کے بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے آپ کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت و فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندے کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوف زدہ ہو گئیں اور وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئیں۔ کیونکہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے سار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا
وہ بولی یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکے ہیں اور حضرت حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا کر چکے ہیں۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلے گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی حضوروں نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہاب بن موا جو کہ آپ کے خالصات بھائی تھے انتہائی تعجب سے پوچھا کہ اے مریم کیا بیج کے بغیر ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، اور آپ سے پوچھ لگے کیا بیج کے بغیر کھیتی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہو سکتی ہے، جس نے سب سے پہلے کھیتی بنائی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ مرد کے بغیر اولاد ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے بنایا تھا۔ پھر کہا کہ اچھا چلو اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے، اپنی طرف سے ایک نشانی دی ہے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے شروع کر دیے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلے گئے۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال آخر گھبرا کر کہنے لگی کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کی اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی۔ آپ کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی گئی اور آواز آئی پانی پیو، کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرنا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئے۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہونے لگے اور الزام لگانے لگے۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بند ہو گئے، صرف توکل کا مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کرو، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے کیا جواب دے گا، ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائے، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بنایا۔ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے جو حضرت وہب بن منبع سے منعقد ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ رونما دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم و شان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد یہودیوں کے بادشاہوں سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ احد کے زمانی واقعات وفد نے واقعات سن کر پھر اجازت طلب چاہی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ باسیوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھا جو سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ کیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائے۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب ہی حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئے۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں
اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہے، اور جنت حق اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کی روشنی پر چلنے والا بنائے، آمین۔